باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے دوست بزرگوں، دنیا کے تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد قبول ہو۔ میرے دوست بزرگوں، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں دو خصلتیں اگر اس سے محفوظ رہا جائے انشاءاللہ تعالی جو روزے کے جو ثمرات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی وہ ہم اس کو اس سے مستفیض ہو پائیں گے۔ اور بڑی مختصر باتیں ہیں لیکن اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی روزے کی جو ثمرات ہے اور روزے کا جو اجر ہے انشاءاللہ وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور نصیب فرمائیں گے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو خصلتیں ایسی ہیں جس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے، عام طور پہ بھی اور خصوصاً رمضان میں۔ عام طور پہ بھی یہ نہیں کہ صرف رمضان میں بچنا ہے اور باقی 11 مہینے میں یہ معاملات کرنے، یہ بات نہیں ہے، لیکن رمضان میں خصوص سے اس کا اہتمام کرتا ہے کہ روزے کے روزہ خراب نہ ہو، اور اسی چیزوں سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا اگر یہ دو خصلتیں انسان اس سے بچا جائے تو اس کا روزہ وہ محفوظ ہو جائے گا، ورنہ وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس پہ اوپر حدیث شریف بھی ہے۔ نمبر ایک وہ غیبت وہ ایسی بیماری ہے کہ یہ لوگوں میں ہے کہ دو آدمی بیٹھتے ہیں وہ لازمی تیسرے کی غیبت کرتے ہیں، اور خصوصاً خواتین میں یہ مرض بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میری بہنوں اور میری بیٹیوں، یہ خواتین میں وہ جب بھی دو خواتین ملتی ہے یا تین ملتی ہے، دو ملتی ہے تیسری کو اس نے غیبت کرنی ہے، اگر تین ملتی چوتھی کی غیبت کرنی ہے۔ اور یہ عام طور پہ بھی یہ بہت برا عمل ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے انسان اپنے مردار بھائی کا جو مردہ ہو جائے، جس کا انتقال ہو جائے، اس کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ آپ لوگ اس کو پسند کرو گے کہ آپ کا ایک بھائی انتقال ہو جائے، اس کا گوشت نوچ کے کھاؤ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کہ غیبت ایک ایسی چیز ہے۔ تو عام دنوں میں بھی پوری زندگی اس سے بچیں، لیکن اسپیشلی رمضان المبارک میں اگر روزے کو بچانا ہے، یعنی روزہ اس چیز کا نام نہیں کہ آدمی صرف بھوکا اور صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا ہے، بلکہ ان تمام چیزوں سے جب ہم بچیں گے تو انشاءاللہ روزہ ہمارا محفوظ ہوگا اور وہ ٹوٹے گا نہیں۔ اور دوسرے جھوٹ آج مسلمانوں میں بہت عام ہو چکا ہے، اور اس کو لوگوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے اور اس کو کوئی چیز نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بڑی خطرناک ہے۔ معاشرے میں سب سے زیادہ بدامنی وہ اس کی وجہ سے پھیل جاتی ہے کہ لوگ ایک غیبت کرتے ہیں، جس سے وہ بات دوسرے تک پہنچتی کہ جو فلاں نے آپ کے بارے میں بولا تھا، بعد میں اس سے بڑے دنگے فساد ہوتے ہیں۔ اور جھوٹ یہ تو ایک ایسا عمل ہے کہ آج کل اللہ مسلمانوں کے اوپر رحم فرمایا، اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ یہ جھوٹ کو لوگ وہ معاشرے میں ایک تصور عام ہو گیا، ہر چیز میں جھوٹ بولنا، اور یہ کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ میرا جو امتی ہے وہ ہر کوئی گناہ کر سکتا ہے لیکن دو گناہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک جھوٹ نہیں بول سکتا کہ مسلمان کے لیے شیوا نہیں کوئی جھوٹ بولے، کسی بھی معاملے میں وہ جھوٹ بولے، اور آج یہ عام ہو چکا ہے۔ اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصوصی چیزیں فرمائی تھی، اس لیے ان کو پتہ تھا کہ میرے امت میں یہ چیزوں نے فروغ پانا ہے اور یہ میں آنا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہمیں متنبہ فرمایا کہ ان چیزوں سے آپ لوگ محفوظ ہو جاؤ، غیبت سے، چغل خوری سے، جھوٹ سے، اور دوسرے کو دھوکہ دینے سے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اور رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں کی، یہ دو چیزیں تو میں نے آپ کے ساتھ عرض کر دی، اس کے علاوہ رمضان کا مہینہ ہے، جو آپ کے ماتحت ہیں، وہ چاہے آپ کے کسی دفتر میں ہو، کسی فیکٹری میں ہو، کسی اور جگہ میں ہو، یا آپ کے گھر میں آپ کے ماتحت ہے، مثال کی آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہو ہے، آپ کے بیٹے ہیں، تو اس میں ان کے اوپر بڑی تخفیف کرو، ان کے اوپر کہ بعض اوقات گھر میں عورتوں سے سالن میں یا مرچ زیادہ ہو جاتی ہے، یا نمک وغیرہ یا کوئی
دوسرے کو یہ بول چوک ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ جان بوجھ کے نہیں کرے، چونکہ اس کا بھی روزہ ہوتا ہے، وہ چکھ نہیں سکتی ہے کسی چیز کو، بعض اوقات تو اس میں جو ہے نا درگزر کیا کریں، اس سے اللہ آپ کے ساتھ درگزر فرمائیں گے۔ آج جو ہم عمل کریں گے اس کا رد عمل اللہ ہمارے ساتھ کرے گا۔ اگر ہم نے بلائی کیا تو اللہ ہمارے ساتھ بلائی کریں گے، اگر ہم نے دوسروں کے لیے خیر اور بلائی کا سوچ تو اللہ ہمارے لیے بھی خیر اور بلائی کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تیسری بات اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ میرے اس ویڈیو کے ذریعے گزارش ہے کہ آج جو ہے نا فلسطین کے اوپر جو مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا اسرائیل کر رہا ہے، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم چونکہ ان کا عملی طور پہ کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں، اور مسلم دنیا اور مسلم حکمران جو ہے ان سے یہ توقع جو ہے نا عبث ہے، ان سے توقع رکھنا بے فضول ہے کہ وہ ان کی کوئی اپنے طور پہ کوئی مدد کریں گے۔ لہذا میری آپ سے جو ہے نا درخواست ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر اس چیز کا بائیکاٹ کیا جائے جس کا تعلق ہمارے کھانے پینے سے ہے، یا روزمرہ کی دوسری تمام اشیاء جو یہود اور نصارہ نے بنائی ہے، وہ بھلے وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس میں کتنے فائدے کیوں نہ ہو، لیکن جو ہے نا آج وہ ہمارے بچوں کو شہید کر رہا ہے، اور ہماری بہنوں کو اور ہماری بیٹیوں کو۔ یہ بات اپنے اوپر لیا ہو کہ اگر آپ کے کسی بچے کو یا آپ کے گھر والوں کو کوئی جو ہے نا بم سے مارے، اور تو آپ اس کی جو ہے نا اس کے ساتھ دعا سلام کرو گے؟ یقیناً آپ اس کے ساتھ دشمنی کرو گے، نہیں کرو گے۔ لیکن آج جو ہے نا چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک مفہوم کہ ایک مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے ایک عضو میں ایک جو ہے نا ایک جگہ میں اگر کوئی تکلیف تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ تو آج مسلمانوں کو جو ہے نا تڑپنا چاہیے، اور ہاں مسلمانوں کے دل تڑپ رہے ہیں، لیکن وہ ان کی کوئی جو ہے نا عملی طور پہ مدد نہیں کر سکتے ہیں، ان کے جہاد میں کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے کہ سب کی شدید خواہش ہے کہ ہم فلسطین جہاد کے لیے جائیں، لیکن جو پابندیاں ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے، تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے ان کے اوپر جو بمباری ہو رہی ہے، ان کے اوپر جو بمیں پھینکی جا رہی ہیں، اس کے لیے جو ہے نا ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، جیسے پیپسی کولا ہو گیا، ان کے جو آئٹمز ہو گئے سارے، یا کوکا کولا کمپنی ہو گئی، یا جو ہے نا برما شیل ہو گیا جس سے لوگ پیٹرول ڈلواتے ہیں، یا دوسری جو چیزیں ہو گئی بہت ساری جو ہے نا، اس میں آپ جو ہے نا معلومات کر لیجیے گا، یہ لیس پاپڑ وغیرہ ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے روکے، یہ صابن وغیرہ بہت ساری جس کا پورا لسٹ ہے، اور وہ مختلف سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو میرے دوست بزرگوں لازمی افطار میں اور سحری میں ہمارے دسترخوانوں پہ اور ہمارے پہ وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جس سے یہودیوں کا نصارہ کو ایک پینی کا اور ایک پیسے کا بھی فائدہ پہنچے، کیونکہ وہی پیسے جو ہے وہ ہمارے اوپر بموں کے ذریعے استعمال کر رہے ہیں، اور اسے بم بنا کے اور اس سے اسلحہ جو ہے نا بنا کے وہ ہمارے اوپر ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں۔ اور انہوں نے ابھی اعلان بھی کر دیا ہے، امریکہ کے صدر جو ہے نا جو دہشت گرد ہے بڑا، کہ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ جو ہے نا رمضان کو جو ہے نا اس میں بھی آپ بمباری جاری رکھیں۔ اتنے جو ہے ان میں انسانیت نہیں ہے، اور اتنے بےہود ہو گئے۔ آج جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا یورپ کی طرف دیکھتے کہ جی ان میں بڑا بھی ہے، ان میں کچھ بھی نہیں ہے، ان میں بالکل انسانیت بھی نہیں ہے، باقی جو ہے نا مذہب اور یہ چیزیں دور کی بات ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اسپیشلی آپ سے ریکویسٹ ہے، تمام مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچائے اپنی اپنی زبانوں میں۔ میں نے اردو میں یہ بات کی ہے، اپنی اپنی زبانوں میں بات پہنچا دیں جو سمجھتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا ان چیزوں کو بائیکاٹ کریں، اور ان کو جو ہے نا بالکل یہ ان کی ایک چیز بھی نہ خریدے تاکہ ان کو پتہ چل جائے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ جو ہے نا ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہیں، کیونکہ ان کی مجبوری ہے تجارت کرنا، اور جو ہے نا وہ ہمارے سامنے، لیکن جب تک ہم ان کی چیزیں خریدتے رہیں گے ان کا حوصلہ بڑھتا رہے گا، تو ہم نے ان کو حوصلے کو اسی طریقے سے توڑنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہو تو آگے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ملے، اور اگر جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ اسی طریقے سے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کی پہنچ تک جو ہے نا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے انداز کے ساتھ، اور جو ہے نا نئی معلومات ساتھ، تب تک جو ہے نا اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔